جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوشامدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، اور یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے خاص طور پہ دعا اور مناجات کا ایک روحانی سیگمنٹ یہ ہم کرتے ہیں، اس پہ گفتگو بھی کرتے ہیں۔ اس سیگمنٹ میں ساتھ ہی ساتھ مناجات بھی پڑھی جاتی ہیں، دعا بھی کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور، اور یہ وقت ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کا، خاص طور پہ افطار سے چند منٹوں پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا بہت قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہر گھر میں اگر انسان وضو کر کے دسترخوان کے اوپر بیٹھ جائے اور یہ جو وقت ہے یہ اگر دعا میں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کچھ مانگنے میں گزارے گا تو اللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں ہر صورت اس شخص کی فریاد ضرور پوری کرے گا۔ بہرحال ناظرین، ہماری خوش قسمتی ہوتی ہے بہت ہی روحانی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، دینی اعتبار سے بہت علم رکھتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں علامہ سید محمد علی شاہ صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب، وعلیکم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ ناظرین، آپ کو علامہ صاحب کے بارے میں یہ بتاتے چلیں کہ متبع اعلیٰ اور سرپرست بھی ہیں، دو جامعات ہیں، ایک جامعہ نور القرآن ہے اور ایک جامعہ سیدہ کائنات جو ہے، یہ دو جامعات ہیں جس کے سربراہ بھی ہیں، متمم اعلیٰ بھی ہیں، اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں روزانہ اس پہر موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ثنا خواں ہیں، نعت خواں ہیں، پورے پاکستان میں نمبر 1 پر آئے ہیں، اور بہت بڑی بات ہے اس چھوٹی سی عمر میں اتنے خوش لہن اور اتنی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں طلحہ رضا صاحب۔ السلام علیکم، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ناظرین، ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ جو ثنا خواں نعت خواں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حضور مناجات بھی پیش کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حسن۔ السلام علیکم، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سر، آج کل لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ پر سے توکل ختم ہوتا جا رہا ہے، یعنی ایک جو یقین ہے نا کہ اگر مجھے پختہ یقین ہو کہ میری فلاں چیز کوئی لے نہیں سکتا، تو آپ یقین کریں کوئی لے نہیں سکتا، کیونکہ میں یہ کہوں گا کہ مجھے اللہ پہ یقین ہے، میرے حلال کے کمائے ہوئے پیسوں کی یہ چیز ہے، یہ کہیں نہیں جا سکتی۔ یہ کمی کیوں آتی جا رہی ہے؟ بڑا پیاری آپ نے ٹاپک کی، کل ہم اس پہ گفتگو کر رہے تھے تو آج اس کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مخلوق کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لوگوں کی تقدیر لکھ دی تھی۔ اب ایک حسد کا مرض بھی اسی وجہ سے توکل کی کمی، یقین کامل کی کمی، اور پھر آج کل معاشرے میں ایک بہت بڑی وجہ افراتفری کی یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں اور ہمارا اللہ پر یقین کامل توکل اس کی کمی ہو گئی، اور یہ اولیاء کرام کا خاصہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات پہ توکل کے۔ تفسیر میں پڑھ رہا تھا تو تفاسیر کے اندر یہ واقعہ لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ ایک شدید مرض لاحق ہو گیا۔ آپ نے ادویات استعمال کی مگر آپ کو شفا نہیں ہوئی۔ آپ کوہ طور پہ، کیونکہ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ نے عرض کی اللہ یہ مرض لاحق ہو گیا ہے تو دوا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے کلیم فلاں بوٹی کھا لو، شفا ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام جنگل تشریف لے گئے، آپ نے بوٹی تلاش کی اور اس کو نوش فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شفا دے دی، یعنی وہ دوا کھائی اور اللہ کا کرم ہوا کہ آپ کو شفا ہو گئی۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک عرصہ گزرنے کے بعد دوبارہ پھر موسیٰ علیہ السلام کو یہی مرض لاحق ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دوا تو پتہ ہی ہے، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، سر میں درد ہوا تو ڈسپرین لے لی، یا جو بھی ایک عادت ہوتی ہے جس کو جو کرتی ہے، کوئی پیناڈول لے لیتا ہے، کوئی مختلف ٹیبلٹ استعمال کر لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوا نوش فرمائی، اس بار کیا ہوا، مرض میں افاقہ نہیں ہوا بلکہ مرض شدت اختیار کر دی۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ پہلے یہی مرض تھا، یہی دوا کھائی تھی، شفا ہو گئی، اب یہی مرض ہے، یہی دوا استعمال کی ہے، مرض شدت اختیار کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام پھر کوہ طور پر حاضر ہوئے، کہا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، رب قدوس کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا پہلے یہی دوا کھائی تھی، شفا ہو گئی، اور اب یہی دوا کھائی ہے، مرض شدت اختیار کر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ عرض کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے کلیم دوا شفا جو ہے وہ دوا میں نہیں ہے، شفا میرے قبضے قدرت میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں جس کو چاہتا ہوں شفا دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو، اللہ چاہے تو ہوا کے ذریعے بھی شفا دے دے، یہ ظاہری وسیلہ ضرور ہے، ڈاکٹر، ادویات، لیکن ہمارا ہر مومن کامل کا یقین ہونا چاہیے کہ شفا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ،
یہ تو 100% میرا تو یقین ہے. بہت سے ایسے ڈاکٹرز کو جانتا ہوں جو بہت ہی سمپل دوائیں, پیراسیٹامول اور اس ٹائپ کی دوائیں لکھتے ہیں اور مریض اسی سے شفا یاب ہو جاتے ہیں. کچھ ایسے بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو بہت ہائی فائی بڑی مہنگی دوائیں لکھ رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی مریض کو شفا نہیں نصیب. ڈاکٹر صاحب آج کل نا یعنی دین سے دوری کی وجہ اور حقیقت ہے قرآن اور سنت سے دوری. تو سر یہ شفا جو ہے یہ لکھنے والے کی طرف سے یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈاکٹر کے وسیلے سے ملتی ہے یا مریض بھی اگر نیک ہو تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ شفا آتا ہے؟ دیکھیں وہ تو دیکھیں ایک گناہ گار بندہ بھی جب رب کو کہتا ہے نا یا ربی یا رب, تو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 مرتبہ ارشاد فرماتا ہے یا عبدی اے میرے بندے میں حاضر ہوں. سبحان اللہ. تو وہ تو جہاں نیکوں پر کرم فرماتا ہے گناہ گاروں پہ بھی مہربان ہے. تو ایسا نہیں ہے, وہ تو سب پر کرم فرماتا ہے. تو لیکن اصل چیز ہے توکل و یقین کی کمی. اسی طرح میں پڑھ رہا تھا کہ امام ابن سیرین نے واقعہ لکھا ہے. آپ کہتے ہیں بغداد کے اندر ایک روایت میں 7 سنہ ہجری کے اندر اور ایک میں 455 سنہ ہجری کے اندر طاعون پھیل گیا, جگہ جگہ موت ہونے لگی. ایک خوف یعنی یہی کورونا والا ماحول ہو گیا, خوف و ہراس پھیل گیا. اب لوگ پریشان کیا کریں, کوئی ادویات بھی نہیں ہے, کوئی طبیب بھی اس کا علاج نہیں کرے گا. طاعون آپ کو پتا ہے کہ یہ اسی طرح ہے کورونا کی طرح ہے. تو وہ یہ جب مرض تیزی سے پھیلا اب لوگ کیا کریں. اس وقت کے حاکم نیک تھے, اللہ کی ذات پہ توکل کرتے تھے. دیکھیں یقین کامل بڑی چیز ہے. مشاورت یہ ہوئی کہ نیک لوگوں کی اس وقت سنی بھی جاتی تھی. تو لوگوں نے کہا اب کیا کریں بھائی, کوئی راستہ ہی نہیں ہے, یہاں تو اموات ہو رہی ہیں, دوائیات بھی نہیں ہے, کہاں کیا کریں. تو سب لوگوں نے بغداد کے اندر, اور بغداد آپ کو پتا ہے اولیاء کا شہر ہے, اسلام کا مرکز ہے, ایسی ایسی ہستی ہیں. تو بغداد کے اندر جب یہ معاملہ پھیلا تو پھر بادشاہ اسلام نے بھی اور اس وقت کے نیک لوگوں نے مشورہ کیا اور سبھی نے ایک دورہ تھا. تو سب کے سب اپنی فیملیز کو لے کے بولا اللہ کے گھر پہ چلتے ہیں. انہوں نے مسجدوں میں پناہ لی. کہتے ہیں نا اب تو غنی کے در پر بستر جما ہے, ہم کے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے, اب تو غنی کے در پر بستر جما دیا. اب ان کا یقین دیکھیں, انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا, کاروبار کو چھوڑا اور سب کے سب فیملی کو لے کے مسجد میں آ گئے, رونے لگے, گر گڑانے لگے, نمازیں پڑھ رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں. تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ مرض جو کئی دن لے جاتا ہے, جیسے اب دیکھو کورونا 1-1.5 ماہ ہو گیا, اللہ کرے ہمارے حکام بھی اس پر عمل کر لیں. کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد اللہ نے اس پوری بستی کو, پورے بغداد کو طاعون کے مرض سے شفا دے دی. طاعون جو پھیلنا تھا رک گیا اور 3 دن کے بعد, یہ تاریخ ہے, تمام لوگ شفایاب ہو گئے کہ یہ لوگ شفایاب ہو گئے. اور اس وقت 3 دن کے بعد زندگی روزمرہ پہ آ گئی. تو پتہ یہ چلا کہ دیکھیں ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا ہے, ہمیں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنی ہے, ہمیں جمعے کی نماز بھی پڑھنی ہے, فرض نماز با جماعت ادا کریں, یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے. یعنی کوشش یہ کریں اس آراؤڑی کے دور میں ایسا نہیں ہو کہ ہم فیس بک پہ, یوٹیوب پہ یا لغویات میں, فضولیات میں وقت ضائع کریں. ہمیں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا ہے. اب تو بہت جلدی خوشخبری ملنے والی ہے, مسجد نبوی اور مسجد الحرام میں بھی جو ہے وہ باجماعت نماز اور خاص طور پہ عام پبلک کے لیے کھولنے کا اعلان ہونے والا ہے. علامہ صاحب یہاں سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ کیا توکل کے ساتھ ساتھ کچھ اپنی تدبیر بھی لینی چاہیے, یعنی کیونکہ حدیث مبارکہ ہے جو میں نے سنی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ کے پاس گیا اور باہر اونٹ کو شاید کھلا چھوڑ گیا, تو پھر اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ پہ توکل اپنی جگہ, لیکن پہلے اونٹ کو باندھو تو صحیح. اب دیکھیں کئی مراحل ایسے آ جاتے ہیں, اب کورونا ہے, اس کا کوئی علاج نہیں, آپ کیا کریں گے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ ہمیں ظاہری اسباب بھی کرنے ہیں, اونٹ کو رسی سے باندھنا ہے, پھر اللہ کی ذات پہ توکل کرنا ہے. جیسے گاڑی ہے, اب یہ کھلا چھوڑ کے چلے جائیں, بھائی آپ اس کو لوک کریں, لوک کر کے پھر جائیں. تو صحیح فرما رہے ہیں آپ نے, صحیح طرف رہنمائی کی کہ ہمیں ظاہری اسباب کے ساتھ توکل کرنا ہے. ایک بندہ اگر بیمار ہے تو دوا لینا بھی سنت ہے, دوا لینا بھی, علاج بھی کروانا ضروری ہے, لیکن یہ یقین کامل ہو, یہ شفا اللہ تعالیٰ کی طرف, شفا اللہ کی طرف سے. آپ یقین کریں میں کشف المحجوب پڑھ رہا تھا, حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ, تو وہ بغداد میں, شہر بغداد اصل میں داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخ کا بھی شہر ہے, اور حضور غوث اعظم کے مشائخ بھی وہیں ہیں. بڑے اسلام کا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ, کئی مرتبہ الحمدللہ وہاں حاضری کا شرف حاصل ہوا, اللہ کرے آپ کو ہمیں بھی بار بار حاضری ہو. تو بغداد کے اندر قحط سالی ہو گئی, اب لوگ پریشان, قحط سالی آپ کو پتا ہے. تو اس میں یہ ہوا کہ وہ جو غلام تھا وہ اچھل رہا ہے, اچھل کود کر رہا ہے, بڑا خوشی کا اظہار کر رہا ہے.
تو داتا گنجبخش علی جیری رحمۃ اللہ فرماتے کسی نے اس سے پوچھا بھائی خوف کا عالم ہی نہیں؟ کہنے لگا بھائی مجھے کس چیز کا خوف، میرا جو آقا ہے اس کے اناج کے گودام بھرے پڑے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ جب دنیا دار یہ غلام کا یہ عالم ہے، اپنے آقا پر اتنی امید ہے، تو جو خالق ہے جو مالک ہے، دیکھیں آج پوری دنیا بند ہے، کوئی بھوکا سو رہا ہے نہیں روزگار اللہ تعالیٰ رزق پہنچا رہا ہے نا، توکل اس کو کہتے ہیں یقین، ہمیں توکل پیدا کرنا، یقین پیدا کرنا۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں طلحہ رضا جو کہ بہت خوشلہن نعت خواں ثنا خواں ہیں اور پورے پاکستان میں انہوں نے ٹاپ کیا ہے نعت خوانی میں۔ جی یوٹیوب پہ مقابلہ تھا ماشاءاللہ، اس پہ انہوں نے ٹاپ کیا ہے اور بڑی پیاری آواز ہے ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، تو بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کا شرف حاصل کریں۔ میں کہ بے وقعتوں بے محفل میں چلا یا ہوں، تیری محفل میں چلا آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج میں عرش کا ہم پایا آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، تیری محفل میں چلا یا ہوں، اور جب بھی میں عرض مدینہ کو چلا، جب بھی میں عرض مدینہ کو چلا، دل ہی دل میں بہت کیا کہنے سبحان اللہ، دل ہی دل میں بہت اترایا ہوں، تیری محفل الکریم۔ جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ۔ سلسلہ ہے دعا اور مناجات کا، افطار کا وقت قریب ہے۔ میں یہاں اب درخواست کروں گا سید حسن سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور مناجات پیش کریں۔ میرے مولا کرم ہو کرم، 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 تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم
تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا مولا میرے مولا 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 میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم یہ زمین اور یہ آسمان مولا یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں سب پہ تو گی تو ہے مہربان سب پہ تو گی تو ہے مہربان ہم تیرا در سے ہم تیرے در سے جائیں کہاں اللہ تو ہی سنتا ہے سب کی صدا تو ہی سنتا ہے سب کی صدا تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم میرے مولا 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 میرے مولا 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 اور بے کسوں کو سہارا ملے مولا بے کسوں کو سہارا ملے مولا ڈوبتوں کو کنارہ ملے سر سے طوفان پل میں ٹلے جو تیرا ایک اشارہ ملے تو جو کر دے مہربانیاں تو جو کر دے مہربانیاں دور ہو جائیں ہر ایک غم میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سبحان اللہ العظیم وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اے پیارے اللہ افطار کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے اے خالق اے مالک ہزاروں فرض پاستا بھی اور ریسیپی مکس بھی 3 ایکسپرٹس ہیں گھر میں ایک میں ایک یہ اور بیک پارلر دی ٹرو پاستا ایکسپرٹ اے پیارے اللہ اے کریم پروردگار اے کریم پروردگار تو اپنی رحمت سے خوف و ہراس کو ختم کر اے اللہ کرونا جیسی وبا سے ہمیں نجات دے اے پیارے اللہ یقیناً یہ ہماری شامات اعمال ہے اے اللہ ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم رب اغفر لی وتب علی
انک انت التواب الرحیم، اے خالق ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے پیارے اللہ ہم پر رحمت کی نگاہ فرما، اے مولا کریم ہر مرض سے شفا دے دے، اے اللہ ہماری مسجد آباد ہوں، پھر تراویح قرآن کی باہریں ہوں، سحر و افطار کے دسترخوان آباد ہوں، مسجد نبوی، مسجد حرام، حرمین طیبین کے دروازے عاشقان رسول کے کھل جائیں۔ اے اللہ تیرا مزدور بندہ، یا اللہ تیرا غریب بندہ، محتاج بندہ، اے اللہ غریب بیچارہ بے سر و سامانی کے عالم میں سحر و افطار میں کھانے کو نہیں، اے مالک تو خزانوں کا مالک ہے، پروردگار کمزوروں پر رحم فرما، اے اللہ گناہگاروں پر رحم فرما، فقیروں پر رحم فرما، فقراء پر رحمت کی نگاہ فرما، اے اللہ غریبوں کا تو والی ہے، محتاجوں پر کرم فرما، تو داتا ہے، تو دستگیر ہے، تو مالک ہے، تو خزانوں کا مالک ہے، اے اللہ تو ہمارا پالنہار ہے، ہم گناہگاروں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنے پر اے اللہ سلامتی عطا فرما، عزت عطا فرما، صحت عطا فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو، اے اللہ پاکستان کو تا قیامت سلامت رکھ، افواج پاکستان کے قدم مضبوط کر دے، ہمارے ڈاکٹر بلند صاحب ان کی پوری ٹیم، میٹرو کی پوری ٹیم سب کو شاد اور آباد رکھ، فاروق کی والدہ کو شفا عطا فرما، اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جی ناظرین چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تو کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہو جائے گا۔